بھی صرف ذکر مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، روز ہو، مہینے ہو، سال میں ہو، مگر ان کے ایمان کی سیرابی صرف ذکر مصطفیٰ سے ہوتی ہے. اس لیے الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. گناہگار اگرچہ ہیں لیکن باغی ہیں، گناہگار اگرچہ ہیں لیکن باغی نہیں ہے. اور یہاں پر سنا بڑے بڑے اکابر آئے اور بہت کچھ کہہ گئے، بڑی لنکرانیاں آ گئے. کہا کر اس کا جواب نہیں ہو سکتا، یہ تو آدمی بڑا لاجواب ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں. اکابر علماء موجود ہے، میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں، مگر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے میری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی لکڑی میں اگر دیمک لگ جائے، کیڑا لگ جائے، کسی لکڑی میں دیمک لگ جائے تو کہا لکڑی کتنی ہی کود جائے، کتنی ہی دیمک لگ جائے، مگر مٹکا توڑنے کے لیے کافی ہے. تو ہم کتنے ہی لا علم صحیح مگر وہابیت کا بھانڈا توڑنے کے لیے ہم پورے کافی، ہم بالکل کافی ہے. چاہے کچھ ہو، کتنے ہی چھوٹے ہو، مگر اپنوں کے لیے ہے. تمہارے لیے تم LLB، تمہارے لیے تو امام راضی اور امام غزالی ہے. تمہارا بھانڈا توڑنے کے لیے تو یہ دیمک لگی ہوئی لکڑی بھی بہت کافی ہے. آپ گھبرائیں مت، انشاءاللہ بھانڈا ٹوٹے گا. میں عرض کر رہا تھا الحمدللہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب انہوں نے رسول اللہ کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ خدا سے ملا دیا. ہم کہتے ہیں صاحب دیکھو بات سمجھنے کی ہے. آپ ایسا کریں کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے ایک حد کھینچ دے تاکہ ہمیں یہ تو پتا چل جائے کہ رسول اللہ کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور خدا کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے. بات اصل میں یہ ہے حضور والا تم نہ رسول اللہ کی حد بتا سکتے ہو نہ خدا کی حد بتا سکتے ہو. ارے تم کیا بتاؤ گے؟ رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ میری حقیقت کو تو سوائے میرے حق کے کوئی نہیں جانتا. نہ صحابی حضور کی شان کو جان سکتا ہے کما حق ہوں اور نہ صحابی حضور کی شان کو جان سکتا ہے. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. حقیقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی پرواز نہیں کر سکتا. مولانا روح علیہ رحمت قیوم کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہے کہ جبریل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حد کو نہیں جان سکتے، اس لیے کہ جبریل امین کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے رسول اللہ کی حد شروع ہوتی ہے. یہ کیسی تم بات کرتے ہو کہ رسول اللہ کو حد سے بڑھا دیا؟ ارے تمہارے جیسے نقطے حد کو کیا جانے، حد کو کیا جانے؟ تمہارے جیسے لوگ رسول اللہ کی حد کو کیا جانے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدود اگر تمہیں دیکھنا ہو، میں عرض کر رہا تھا رب کریم نے فرمایا ہے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. اور دیکھو تم بکواس کرتے ہو، قرآن براز کرتے ہو. ارے قرآن پڑھ کے دیکھو کہ رسول اللہ کا در کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، رب کریم نے چند لوگوں کو رسول اللہ کے دربار میں ایسے کلام کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کی جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے کلام کیا جاتا ہے. قربان جائیے رب کریم نے حد بیان فرمائی اور فرمایا سنو میرے محبوب کے دربار کا ادب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے مسلمانوں اپنی آوازوں کو پست رکھنا، اپنی آوازوں کو پست رکھنا. عند رسول اللہ اولئک الذین نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دیکھو جب تم بات کرو گفتگو کا انداز تمہارا ہرگز یہ نہ ہو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو کہ کبھی اس کی آواز سبقت لے جائے، کبھی تمہاری آواز سبقت لے جائے. نہیں، اگر تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو جائے اور تم ویسے باتیں کرنے لگ گئے جیسا آپس میں باتیں کرتے ہو انتحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور کیا ہوا؟ لوگ سوچ ہی اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اوپر احد پہاڑ پر اگر باتیں کرتے تو نیچے والا سن کر کہتا کہ حضرت عمر باتیں کر رہے.
اتنی بلند آواز. جو بڑے جہیر الصوت صحابہ تھے ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب بیٹھے اور جب گفتگو کرتے حضور علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو. اپنی آواز کو وہ اتنا پست کر دیا کرتے تھے. رب کریم نے ان کی شان کو بھی بیان فرمایا, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور وہ لوگ کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی. ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چھانٹ لیا ہے, چن لیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم بھی انہی لوگوں کے لیے ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کے محبوب کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں, آواز دیتے ہیں. رب کریم نے دیکھا, ملاحظہ کیا کہ یہ طریقہ میرے محبوب کی شایان شان نہیں ہے, اس لیے رب کریم نے اپنے محبوب کے مناقات کا طریقہ رکھا ہے. تو کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ان الذین ینافونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور اے محبوب جو تجھ کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. محبوب جو تجھے حجرے کے باہر سے پکارے وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. آپ کہیں گے مولا اگر حجرے کے باہر سے نہ پکارا جائے, دستک نہ دی جائے, کنڈی نہ کھٹکائی جائے, آواز نہ دی جائے تو ملاقات کیسے ہو؟ جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے, کنڈی کھٹکھٹاتا ہے یا آواز دیتا ہے یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, تب صاحب خانہ باہر نکل کر آتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے. اب پوچھیے رب سے کہ مولا آواز دینے کو تو نے منع فرما دیا, دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتے, پکار نہیں سکتے, تو مولا اب تو ہی بتا دے کہ تیرے محبوب سے ملنے کا کیا طریقہ ہے. فرما بلو انہم صبروا حتی تخرج الیہ. اے ملنے والے جب تو آئے میرے محبوب سے ملنے, کھڑا رہے, دروازہ نہ کھٹکھٹائے, آواز نہ دے, وہ کھڑا ہو جائے. مولا کب تک کھڑا رہے, کب تک کھڑا رہے؟ حتی تخرج الیہ. وہ جب تک کھڑا رہے جب تک کہ میرا محبوب خود نہیں نکلا. آپ نے دیکھا ملنے والا آواز نہیں دے گا, ملنے والا پکارے گا نہیں. مولا کب تک کھڑا رہے؟ حتی تخرج الیہ. وہ جب تک کھڑا رہے جب تک کہ میرا محبوب اب خود اپنے حجرے سے باہر نہیں آتا. لکانا خیر لہم واللہ غفور رحیم. یہی اس کے حق میں بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے. غور کیجیے آپ کہ وہ رب کریم جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب بیان کرے, ملاقات کا طریقہ بیان کرے, بات کرنے کا ڈھنگ بیان کرے, اور جو لوگ بلند آواز سے بات کریں ان کو یہ کہے کہ تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ ہمارا مذہب, ہمارا دین ادب کا دین, ادب کا دین ہے, ادب کا مذہب ہے. لیکن اس کے برخلاف دوسروں کا مذہب, دوسرے کا دین. انشاءاللہ آپ آخری میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ کیسا ادب کا اور کیسا احترام کا دین ہے. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی, لوگ اس بات کو سخت شرک جانتے, لوگ اس بات کو سخت دشمن ترازیوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ لوگ قبر پرست. اچھا بھائی قبر پرست ہے, کیا کرتے ہیں لوگ قبر کے پاس؟ کہا صاحب دیکھیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے. کیا کرتے ہیں صاحب؟ ارے قبر کی پرستش کرتے ہیں. تو بندے خدا بھلے مانس, اگر ہم قبر پرست ہوتے تو جہاں سے ہم نکل جائیں تو جو بھی قبر نظر آئے اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر قبر کے آگے نہیں کھڑے ہو جاتے, بلکہ اس قبر کے پاس جاتے ہیں. مثال عرض کرتا ہوں کہ گاڑیاں گزرتی ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے موٹریں گزرتی ہیں, سپاہی کھڑا رہتا جناب, ایک کسی کو سیٹی مارتا ہے, کسی کو دھمکاتا, کسی کو ڈانٹتا, کسی کو ڈر بھیجتا, اور کوئی کار ایسی آ جائے کہ جس پر جھنڈا لگا ہو تو سپاہی صاحب سیدھے کھڑے ہو جاتے, سلوٹ مارتے ہیں. تو بات حضور یہ ہے کہ ہم بھی اسی قبر کو سلوٹ کرتے جس پر جھنڈا لگا. ہر قبر کے آگے نہیں کھڑے ہو جاتے, ہر قبر کے آگے ہاتھ نہیں باندھتے. ارے قبر پرست تو وہ ہو کہ جو قبر کے پاس کھڑا ہو کر اور جناب بس کھڑا ہو جائے ہاتھ باندھ کر, چاہے کسی کی بھی وہ قبر ہو. بات اصل میں یہ ہے کہ شمع جب جلتی ہے, چراغ جب جلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن میں کوئی پروانہ چراغ کے گرد نہیں گھومے گا. ہر پر سیاسی حاضری بھی تھی اور تم یہ